قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجوں گا۔ معلوم نہیں ہمارا جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت حذیفہ، کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا، مدائن میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ مدائن ایک جگہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت مدائن میں، اور سب لوگ سمجھ گئے کہ حضرت حذیفہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ رخصت ہو رہے ہیں۔ تو محلے کے لوگ جمع ہوتے گئے، اور حضرت حذیفہ زاروں قطار روتے گئے۔ کسی نے آ کر کہا ما یبکی کا یا حذیفہ، کسی نے کہا حذیفہ یہ رونا کس بات کا؟ اور پھر کہنے والے نے کہا حذیفہ آپ کو تو رونا ہی نہیں چاہیے، آپ تو ہمارے نبی کے چہیتے تھے، آپ ہمارے نبی کے لاڈلے تھے۔ ہمارے نبی نے دل و جان کے بھید کی بات کسی کو نہیں کہی تو صرف حضرت حذیفہ کو کہی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کے ساتھ ایک جملہ آتا ہے صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ صحابی ہے جو حضور کے سیکریٹ کو جانتے تھے، حضور کے بھیدوں کو جانتے تھے۔ باقی سب صحابی کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت حذیفہ صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیدی تھے۔ تو کسی نے کہا آپ کو انتقال کے وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول کے بھیدی ہے، آپ نمازی ہے، آپ روزہ رکھنے والے، آپ زکوٰۃ دینے والے، آپ حج کرنے والے، آپ لوگوں کا حق ادا کرنے والے، آپ بندوں کا حق ادا کرنے والے۔ لوگوں نے تعریفوں کا انبار کھڑا کیا۔ حضرت حذیفہ نے آخری وقت میں چیخ ماری، کہا کچھ یاد نہیں۔ کیا فرمایا؟ کچھ یاد نہیں۔ صرف قرآن پاک کی ایک آیت سامنے بار بار آتی ہے جو 25ویں پارے میں آج بھی وہ آیت ہے، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت دوزخ میں جائے گی۔ حضرت حذیفہ فرماتے پتہ نہیں میرا شمار کس میں ہوگا، معلوم نہیں میرے بارے میں جنتی ہونا لکھا ہوگا یا جہنمی ہونا لکھا ہوگا۔ اور یہ آیت آج بھی چمک چمک کے دھوم دھام مچاتے ہوئے قرآن پاک میں، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ پورا مجمع بولے ایک جماعت کہاں جائے گی؟ جنت میں، ایک جماعت دوزخ میں۔ اے میرے پیارو سچ بولو، ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں بھی سوچوں اپنے بارے میں، بولنا بہت آسان ہے، آپ بھی سوچیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ میرے پیارو قیامت میں دو بکرے کو لایا جائے گا۔ ارے بولو نا، قیامت میں ایک بکرا سینگ والا، ایک بکرا بغیر سینگ والا۔ اب دنیا میں یہ سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، جیسا ہم قربانی کے موقع پر دیکھتے ہیں۔ بلکہ ہم بکروں کی واڑیوں میں جائیں تو ان وادیوں میں بھی ہم کو نظر آتا ہے جو سینگ والا بکرا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور بے سینگ والے بکرے کو مارتا ہے، اور بے سینگ والا بکرا پیچھے ہوتا جاتا۔ اللہ قیامت میں دونوں قسم کے بکرے کو بلائیں گے، یہ سینگ والا آ گیا، یہ بغیر سینگ والا آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کہیں گے اس کا سینگ نکالو، وہ اس کے بڑے بڑے سینگ نکالے جائیں گے، اور جو بے سینگ والا بکرا تھا اس کو دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کہیں گے مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ سینگ والا بکرا، اس کے سینگ کو اکھاڑ دیا جائے، بغیر سینگ والے بکرے کو دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والے بکرے کو کہیں گے دنیا میں اس نے جتنا تجھے مارا تھا اتنا مار لے، کیونکہ میرے سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جو جانوروں کا حساب انصاف کے ساتھ کرے گا وہ میرا اور آپ کا حساب کیسا کرے گا؟ چلو جانوروں کا تو معاملہ ختم، بولو جانوروں کا معاملہ، کیونکہ ایک بار وہ بغیر سینگ والے کو سینگ ملا، اس نے کس کو مارا؟
سنگ والے کو مارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کونوا ترابا. جیسے جیسے جانوروں کا حساب ہوتا جائے گا نا, اللہ اعلان کریں گے مٹی بن جاؤ, مٹی بن جاؤ, مٹی بن جاؤ, مٹی بن جاؤ. کیونکہ جانوروں کے لیے نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے. اس وقت میرے دوستو ہم ناشکرے, ایمان نہ لانے والے تمنا کریں گے کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا تو آج مٹی بن جاتا, آگے حساب کتاب دینا نہ پڑتا. اللہ نے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا, میں گدھا ہوتا, میں کتا ہوتا, میں بکرا ہوتا, وہی انصاف ہو گیا ہوتا, معاملہ آگے نہ بڑھا ہوتا. لیکن میرے دوستو ہمارا معاملہ, ابھی کل ہی رات کو میں نے واقعہ پڑھا, بہت حیران ہو گیا کہ کیا جواب دیں گے ہم لوگ. معلوم ہے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے فیض کو عام تام جاری و ساری فرمائے. حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی نے واقعہ لکھا کہ دہلی کی جامع مسجد, یہ ہماری دہلی راجدھانی انڈیا کی دہلی, اور جامع مسجد, میرے خیال سے اکثر لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد کو دیکھا ہوگا. وہ دہلی کی جامع مسجد میں آج بھی آپ جاؤ گے نا, سیڑھی بہت ہے, بولو سیڑھی بہت ہے, وہ چڑھتے 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 جا کر دہلی کی جامع مسجد آتی ہے. تو وہ جو دہلی کی جامع مسجد ہے نا, تو کوئی گورا, کوئی عیسائی, بولو کوئی برٹش, گورا, عیسائی, کیونکہ وہاں تو سب دھرم کے لوگ دہلی کی جامع مسجد میں پہنچتے, تو کوئی گورا کوئی عیسائی وہ جا رہا تھا. اب سیڑھی کے اوپر ایک مسلمان فقیر جس کو برابر بولنا بھی نہیں آتا, سن بھی نہیں سکتا, اور سب سے بڑی چیز تو وہ ہاتھ سے بھی تھوڑا معذور, پاؤں سے معذور, اور کام ہی ہے بھیک مانگنا. تو وہ جو گورا جا رہا تھا, تو چہرے سے پتا چل جائے بھائی گورا ہے, برٹش ہے, یہ انڈیا کی کرنسی نہیں رکھتا ہوگا, یہ باہر کی کرنسی رکھتا ہوگا, اور اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو وہ فقیر نے مانگا ہوگا, تو اس نے اپنا والیٹ نکالا, اپنا بٹوا نکالا, اور بٹوے میں سے جو پاؤنڈ واؤنڈ جو ہوں گے یا ڈالر ہوں گے وہ اس فقیر کو دیے, اور اس کے بعد میں واپس اپنا بٹوا اپنے جیب میں رکھا. اور بہت بھیڑ بھاڑ جامع مسجد میں, تو بجائے جیب میں رکھنے کے وہ سمجھا کہ میں نے جیب میں رکھا, اور وہ بٹوا کہاں گر گیا, سیڑھی پر گر گیا, وہ تو بھیڑ بھاڑ میں چلا گیا. یہ فقیر نے دیکھا کہ پورا بٹوا پیسے سے بھرا ہوا تھا, اور انڈیا کی کرنسی نہیں ہے, وہ باہر کی کرنسی ہے, یا تو یو ایس اے ڈالر ہوگا یا برٹش کا پاؤنڈ ہوگا. تو وہ گیا فقیر اور جا کے بٹوا لے لیا. اب اس کے بعد میں وہ اس فقیر نے اس کو بھی ڈھونڈا, وہ گورے کو ڈھونڈا, مگر وہ گورا برٹش ملا نہیں, تو بھیڑ بھاڑ میں ہو گیا. 1 سال کے بعد وہ گورا واپس دہلی کی جامع مسجد میں آیا, اور اس وقت اپنی بیوی کو لے کر آیا, بولو اپنی بیوی کو لے کر آیا. جب بیوی کو لے کر آیا, سننا, جب بیوی کو لے کر آیا تو وہ جو فقیر تھا وہ دھیرے دھیرے, وہ چونکہ لولا لگڑا تھا, وہ دھیرے دھیرے گھوڑے کی طرف آنے. گھوڑا سمجھ گیا گئے سال میں نے اس کو دیا تھا, تو یہ سال بھی آیا ہے, کیونکہ ہم انڈیا کی کرنسی تو دیتے نہیں, انڈیا کے اوپر والی کرنسی ہم ان کو دیتے. جب وہ گھوڑا قریب آیا اور کہا کہ ہاں میں تجھے پہچان گیا, لاسٹ ایئر بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے کہا میں پیسہ مانگنے نہیں آیا, تمہارا بٹوا واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ لاسٹ ایئر تمہارا بٹوا گر گیا تھا, تمہارا والیٹ گر گیا تھا, واپس کرنے آیا. تو گھوڑے نے جلدی سے دیکھا تو سب پیسے ویسے کے ویسے, سارے ڈاکیومنٹ بھی سلام. تو کہا تو فقیر ہے نا, غریب ہے, تو یہاں بھیک مانگتا ہے, تو تیرے کو تو اچانک اتنا بڑا بٹوا مل گیا, تو اس کو لے کیوں نہیں گیا؟ تیرا تو کام ہی ہے بھیک مانگنا, تیرے کو تو بیٹھے بیٹھے پیسہ مل گیا. کہا سب باتوں کا خیال آیا تھا, بٹوا کھولا تھا, سب پیسے دیکھا تھا, بہت خیال آیا تھا کہ کسی طریقے سے سب پیسے لے لوں, لیکن ایک خیال نے مجھے کام کرنے نہیں دیا, چوری کرنے نہیں دیا, خیانت کر. کہا کیا کام؟ کہا یہ خیال آیا کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے, تو ان کی امت میں کھڑا ہوگا, کیونکہ تو عیسائی ہے, تو حضرت عیسیٰ کی امت میں کھڑا ہوگا, اور قیامت کے میدان میں میں میرے نبی کی امت میں کھڑا ہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کر کہے آخری نبی تیرے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دیا تھا, تیرے امتی نے
میرے امتی کے ساتھ خیانت کی اور میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آخری نبی محمد، آخری نبی احمد، آخری نبی مرتضیٰ، مجتبیٰ، مصطفیٰ، ہمارے تم نبی ہو اور تمہارے امتی نے میرے امتی کے ساتھ چوری کا معاملہ، دغا کا معاملہ، غداری کا معاملہ، خیانت کا معاملہ کیا۔ وہ فقیر نے روتے روتے کہا سب برداشت ہوگا لیکن میری وجہ سے میرے نبی قیامت میں شرمندہ ہوں گے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ تو وہ جو بیوی تھی نا، اس کی بیوی، اس نے جب یہ پوری بات سنی کہا پیچھے کیوں ہٹتے ہو، آگے بڑھو اور اس فقیر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو، اس فقیر کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو۔ میرے پیارو، وہ زمانہ، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے، وہ زمانے کا فقیر جو جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھا ہے، جو ہاتھوں سے لولا ہے، جو پاؤں سے لنگڑا ہے، جو برابر سن نہیں سکتا، جو برابر بول نہیں سکتا، جو معذور ہے، اس کو تو یہ فکر ہے کہ بھلے میں بھکاری، اپنی جگہ بھکاری، مگر میری وجہ سے قیامت میں نبی شرمندہ نہ ہو۔ ہم اپنے نبی کو کتنا شرمندہ کرتے ہیں۔ مال والا، دکان والا، وہ بھی جھوٹ، غداری، دھوکہ، خیانت، اور سب سے بڑی لعنت سود، بیاج، بالکل پرواہ نہیں، سود کی بس آنے دے آنے دے آنے دے، ایسا لگتا ہے یہ پیٹ جہنم کی آگ سے بھرنے کے واسطے تیار ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ، بولو پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس، کتنا ہے؟ ہاں، کوئی بہت بڑا ہوگا، 10 کھوکا، 20 کھوکا، 100 کھوکا۔ بھائی میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اور برکت دے وے، اللہ سب کے جان مال و عمر میں خوب برکت دے وے، لیکن حضرت عمر جتنا مال ہمارے پاس ہوگا؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، حضرت عمر کے پاس جو مال تھا، جو مال بیت المال تھا، ویسا مال کسی کے پاس؟ وہ اکیلے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی ایسا نہیں کہ پیسہ ہو تو آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا۔ اچھا میں یہ بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تو تھا، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ علم، علم کتنا تھا؟ حافظ تھے نا؟ ارے بولو نا، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مجود تھے، مفسر تھے۔ علم اتنا تھا، اتنا علم تھا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پورا مجمع بولے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، کون ہوتے؟ عمر۔ نبی آنے والے نہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے نبی خاتم النبیین، کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے بفرض محال تو اللہ کس کو نبی بناتے؟ حضرت عمر کو نبی بناتے۔ میرے دوستو، یہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے، مطلب مال کا اعتبار دیکھو تو ہم سے بہت زیادہ مالدار، بولو ہم سے بہت زیادہ مالدار۔ ہمارے پاس ایک گھر اور ایک فیکٹری تو پریشان ہو جاتا، وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے۔ اور علم اتنا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، تو علم بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ۔ کہاں لشکر بھیجا؟ قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے، حضرت عمر بادشاہ ہے، امیر المومنین نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ۔ اچھا جو لشکر آپ نے بھیجا نا قادسیہ، وہاں کے کمانڈر بنے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، بولو حضرت سعد بن ابی، یعنی حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیار کیا، ایک پورا لشکر دیا اور کہا جاؤ، کہاں جاؤ؟ قادسیہ جاؤ۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے قادسیہ، ایک زمانہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں وہاں سے۔ ارے بولو کوئی خبر، کیونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا، وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ کچھ بھی مطلب لیٹر ویٹر کا اتنا زوردار زمانہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر اتنے پریشان کہ زمانہ ہو گیا، اتنا بڑا لشکر گیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں گئے ہیں، حضرت خالد ابن ولید اس میں گئے ہیں، حضرت اسامہ اس میں گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ گئے، کون جیا، کون مرا، کون شہید ہوا، کون غازی ہوا، کچھ۔ تو حضرت عمر کیا کرے، حالانکہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، علم اور عمل کی کوئی کمی نہیں، لیکن روز صبح میں چلچلاتی گرمی میں وہاں قادسیہ
کا جو راستہ, جو قادسیہ سے جو راستہ آتا تھا نا, وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور ایسا بیٹھ جاتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوا ہو, اور ہر آنے والے کو پوچھتے, بھائی قادسیہ سے آتے ہو, قادسیہ سے آتے ہو؟ کوئی اگر کہے کہ ہاں ہم قادسیہ سے آتے, تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے, بھائی وہاں کی کچھ خبر ہے؟ تو کہتا نہیں ایسی کوئی خبر نہیں, ہم تو کاروبار کرنے گئے تھے, اپنا کاروبار کیے اور واپس آ گئے. یہ حضرت عمر روزانہ, بولو روزانہ, چلچلاتی گرمی میں راستے پر بیٹھے اور ہر آنے والے کو قادسیہ. میرے دوستو کیا محبت کا عالم ہوگا. آج یہ محبت کہاں چلی گئی میرے دوستو, کہاں چلی گئی محبت, کہاں چلی گئی؟ آج تو ہم کو اس کی بھی فکر نہیں. کوئی مہمان ہمارے گھر آیا نا, اتنی فکر ہوتی کہ اس کو کھانا کھلانا ہے, لیکن وہ مہمان نے کھانا کھایا, ایک بار گھر چھوڑا, تو تیرا میں میرا, تو تیرے گھر پہنچا نہیں پہنچا, ہم نے کبھی اس کے بارے میں انکوائری نہیں کی. یہ حضرت عمر نے چونکہ لشکر بھیجا ہے, قادسیہ بھیجا ہے, کھڑے تھے دھوپ میں, چلچلاتی گرمی میں. ایک دن کیا ہوا, حضرت عمر اسی چلچلاتی گرمی میں تھے, کوئی آدمی گھوڑا لے کے آ رہا ہے, تڑا گھوڑے کو ایڑ مارتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر نے روکایا ہے بھائی, تو اس نے دیکھا حضرت عمر کا میلا میلا کپڑا, پھٹا پھٹا کپڑا, پھٹی پھٹی چپل, تو کہا او غلام میرا راستہ مت روک, میرے کو امیر المومنین سے ملاقات کرنا ہے. تو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا قادسیہ سے آ رہا ہوں, اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے بھیجا ہے. تو حضرت عمر تو خوش ہو گئے, میرا مقصد حل ہو گیا, کھڑے ہو گئے. کہا رکا رکا, تیرا گھوڑا رکا, وہ سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو اس نے عمر کو یوں دھکا دیا, عمر کو دھکا دیا, غلام ہٹ, میرے کو آگے جانا ہے. یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ ماری اور بھاگا, اور وہ تو گھوڑے پہ چلا. حضرت عمر پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. حضرت عمر کے پاس تو گھوڑا نہیں تھا. حضرت عمر وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہے, اس کو کہہ رہے, تو تیرا گھوڑا چلاتا رہے, تو رکنا نہیں, میں بھاگ رہا ہوں, لیکن مجھے اتنا بتا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے. کہا کہ وہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جیت گئے, یہ کہا ہے کہ قادسیہ میں اسلام زندہ ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا, ہم جیت گئے, ہم کیپٹن تھے, ہم نے پوری ٹیم کو سمیٹا. کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہے اسلام قادسیہ میں زندہ ہو گیا. حضرت عمر دوڑ رہے, دوڑتے دوڑتے ایک چپل بھی نکل گیا, ایک ہی چپل میں حضرت عمر دوڑ رہے, دوڑتے دوڑتے پوچھے خالد ابن ولید کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا اسامہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا کتنے شہید ہو گئے؟ کہا اتنے شہید ہو گئے. حضرت عمر دوڑے جا رہے. جب مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوا نا وہ گھوڑا, حضرت عمر دوڑتے دوڑتے, تو مدینے والوں نے کہا امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین, آپ کے پاؤں میں چپل نہیں, آپ دوڑ رہے, آپ پسینہ پسینہ ہو گئے. اب اس نے گھوڑے کو بریک لگایا, یوں پیچھے مڑ کر دیکھا, کہا آپ امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کہا ہاں. وہ نیچے اترا, اور نیچے اتر کر کہا میں آپ ہی کو ملنے آیا. تو حضرت عمر کہتے میں بھی تو تیرے ہی ملنے کا انتظار کر رہا تھا, تو میرے ملنے کا انتظار کر رہا. کہتا ہے میرے کو معاف کرنا, آپ کو بہت دوڑایا, کتنے کلومیٹر دوڑا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں آپ امیر المومنین. کیا جواب دیا, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنے تماچے مار دیے ہوتے, کتنے کوڑے مار دیے ہوتے. حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, کہا امیر المومنین نہیں. کہا آپ عمر امیر المومنین؟ کہا لوگ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین, میں امیر المومنین نہیں, پہلے بھی محمد کا غلام تھا, آج بھی محمد کا غلام ہوں. پہلے بھی میں محمد کا غلام تھا, آج بھی میں اسی محمد کا غلام ہوں. تو کہا میں نے آپ کو اتنا دوڑایا, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, اسلام کے واسطے اگر میں دوڑا تو کون سا بڑا کام کیا. اور کہا مجھ سے معافی مت مانگنا, اور مجھے بہت بڑا مت سمجھنا, مجھے امیر المومنین مت سمجھنا, میں امیر تو اس وقت رہوں گا جب قیامت میں اللہ اور رسول کہیں گے عمر ہم تجھ سے راضی ہو گئے. جب قیامت کا دن آئے گا اور عمر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, عمر اپنے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوگا, اور مصطفیٰ کہہ دیں گے تو میرا امتی عمر ہے, اور اللہ کہہ دیں گے تو میرا پیارا بندہ ہے, تب مجھے امیر المومنین جو چاہے وہ کہہ دینا. ابھی مجھے امیر المومنین مت کہو, اور میں پہلے بھی مصطفیٰ کا غلام تھا, آج بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے دوستو یہ واقعہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دکان مل گئی, نوکر کو گالی دو, ماں بہن کی گالی دو. کہیں ہم پڑھانے بیٹھ گئے, میرے جیسا بیان کرنے بیٹھ گیا. میرے دوستو ہر وقت یہ سوچو اللہ نے ہم کو دینے والا ہاتھ بنایا, وہ چاہتا تو ہمارا لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا.
صحیح ہے کہ نہیں؟ مجھے ابھی بھی برابر یاد ہے، اللہ بہت اچھا رکھے، یہ مولانا جاوید نندربار بیٹھے، ان کے استاد مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے، مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے، میرے بھی وہ استاد کی طرح یہ مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے۔ حافظ عبدالرحیم بہت سننے کی بات ہے، میرا ایک سیندوا کے آگے میرا بیان تھا، اور وہ بیان میں یعنی میں گاڑی سے اتر ہی نہ پاؤں، میرے کو اترنے کو گاڑی میں سے 40 منٹ لگے، کیونکہ وہ سارا مجمع قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ دکھتی بات ہے، ہم کو تھوڑا اچھا لگتا ہے، وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں جب حافظ عبدالرؤف آپ بھی جوان تھے، میں بھی جوان تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا اچھا لگا کہ کیا معلوم ہے، وہ مولانا عبدالرحیم صاحب آئے اور میرے کان میں آ کر کہتے ہیں الحمدللہ پڑھتے جاؤ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھتے جاؤ، وہ اللہ نے تمہیں یہاں رکھا ورنہ نعرہ مارنے والوں میں تم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا۔ صحیح میں اس وقت بہت رویا، اور ابھی بھی سوچتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ دن پہلے کیا 2 دن پہلے ہم نے اناج کو تقسیم کیا وہاں لمبایت میں، اون میں، کوساڑ میں نے نہیں کیا، کچھ احباب آئے تھے، انہوں نے لیگلی طور پر سارا پروسیجر کیا اور بہت اناج بانٹا، میرے خیال سے نہیں تو 40-50 لاکھ کا انہوں نے اناج تقسیم کیا۔ تو میں وہاں کونے میں بیٹھا تھا، کرسی پر بیٹھا تھا، میرے کو بیان کرنا تھا، میں نے بیان کر لیا، اب کونے میں بیٹھا تھا، میں کونے میں بیٹھے سوچ رہا تھا حافظ عبدالرؤف صاحب مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد میں عورتوں کو بلایا جاتا ہے، اس کے بعد میں بچوں کو بلایا جاتا، میں سوچنے لگا ان عورتوں میں میری بیوی بھی تو کھڑی ہو سکتی تھی، میری بیٹی بھی تو کھڑی ہو سکتی تھی، میں بھی تو یہ لائن میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ اس کا کرم ہے، کیا دیکھا اس نے کہ اس نے بیان کرنے کے واسطے یہاں پر بلایا، یہاں ہم شربت پی رہے، چائے پی رہے، بھجیے کھا رہے، کھمن کھا رہے، آرام سے بیٹھے، ارے وہ چاہتا تو میرے کو بھی کھڑا کرتا، میری بیوی، میری بہن، میری بہو کو بھی کھڑا کرتا، اور ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اس لیے میرے پیاروں، کیوں ہوشیاری کرتے ہم اللہ کے سامنے؟ کیوں ہوشیاری کرتے؟ کیوں لوگوں کا حق مار کے بیٹھے؟ بھائی کسی کا 10,000 روپیہ قرض لیا ہے، یا ہمارے کو اللہ نے 1,00,000 دیا ہے، 2,00,000 دیا ہے، 5,00,000 دیا ہے، ہمارے پاس نیا سے نیا اورنج کلر کا موبائل آ گیا، ہمارے پاس نیا سے نیا یوٹیوب آ گیا، ہمارے پاس اچھے سے اچھا کمپیوٹر آ گیا، ہمارے گھر میں ٹی وی آ گئی، ہماری بیوی کا پرس آ گیا، ہمارے پاس پورا میک اپ سیٹ بیوی کا آ گیا، مگر جس کا 10,000 باقی ہے وہ باقی کا باقی ہے، اور اتنی ہمت کہ نہیں دینا، جا کیا کر لے گا تو، کیا کر لے گا تیرا باپ، کیا کر لے گا میرے دوستو، کیا کر لے گا معلوم، کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ جب مر جائے گا تیرے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمارے نبی فرماتے کوئی بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھے، اس کے جنازے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے پیارو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو، بولو اللہ سے ڈرو، کسی کا نقصان مت کرو، اور اگر کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اور 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چلو کون تیار ہوتا ہے 2 کام کے لیے؟ میں بات ختم کرنے جاؤ 2 ایک واقعہ سنا دو حافظ عبدالرؤف صاحب، بہت پیارا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہے، ارے بولو ہمارے امام کون؟ امام بہت مالدار، ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں کپڑے کا کاروبار، ان کا بارے میں تو لکھا ہے کہ پوری مارکیٹ ان کی ہوتی تھی، بولو پوری مارکیٹ ان کی، اور وہ زمانے میں دکان نہیں ہوتا، یوں پورا کا پورا ٹھیلا کا ٹھیلا، انبار کا انبار یوں راستے پر لگا دیا جاتا تھا ہول سیل میں، اور بھاؤ لکھ دیا جاتا، کوئی بارگیننگ نہیں، جو بھاؤ لکھ دیا گیا ہے اس کے اعتبار سے اٹھانے کا۔ امام ابو حنیفہ کا اتنا بڑا کاروبار، ایک دن بارش، جیسے ابھی کیسے اچانک بارش ہو گئی، ویسے دھوم دھام بارش، اور راستے میں کیچڑ جمع۔ امام ابو حنیفہ نے اس وقت کھڑاؤ پہنے تھے، کھڑاؤ سمجھتے ہو؟ لکڑے کے جوتے، بولو لکڑے کے جوتے، اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں، وہ زمانے میں لکڑے کے جوتے چلتے تھے تو وہ پہنے تھے امام۔ اب وہ لکڑے کے جوتے پہلے نا تو ٹک 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 زمین پہ آواز ہوئے، تو امام ابو حنیفہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کوئی اتنا وہاں پہ تھا نہیں، امام ابو حنیفہ گلی سے گزر رہے تھے تو ٹھک کر کے آپ نے کیچڑ میں آپ کا پاؤں گیا، کیچڑ اڑا، اور سامنے ایک جھوپڑا تھا، وہ جھوپڑے کے اوپر جا کے کیچڑ لگا، جیسا ہمارے بازو میں سے بھی گاڑی جاوے فاسٹ تو کیچڑ ہمارے اوپر اڑتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کا ٹھک کر کے پاؤں لگا، اور وہ کیچڑ، بولو وہ گھر پہ، اچھا وہ گھر پہلے سے مٹی کا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا جھوپڑا تھا مٹی کا، اور اس کے اوپر جا کے کیا لگا؟ کیچڑ لگا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ یوں دیکھتے، رائٹ لیفٹ، کوئی نہیں، کیا کرتے؟ ٹھک
ٹھک کر کے اور آگے. امام ابو حنیفہ کھڑے اور دل میں کیا سوچتے, یہ گھر والا قیامت میں کہے گا میرے مصطفیٰ اس نے آپ کے امتی نے میرے گھر کو خراب کیا تھا, تو میں کیا کروں گا, میں کیا کروں گا. اچھا, اور وہ گھر بھی یہودی کا. بولو گھر بھی کس کا؟ یہودی. امام ابو حنیفہ نے سوچا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, میں ایک لکڑی کا ٹکڑا لوں اور جا کے وہ کیچڑ کو بولو کیا کروں, نکال. لیکن سوچا کہ اگر میں نکالوں گا, گھر بہت کمزور ہے, ساتھ میں گھر کی مٹی بھی گرے گی, تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تیرے ہاتھ کا کیچڑ تو نکالنے گیا, اس میں سامنے والے کے گھر کی مٹی کو بھی خراب. حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن امام ابو حنیفہ رو رہے, اللہ کیا کرو, اللہ نکالو تو بھی پریشانی, نہ نکالو تو بھی کہا سب سے اچھا مالک سے ہی ملاقات کرے. امام ابو حنیفہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ یہودی جو باہر دروازہ کھولا تو وہ یہودی تھا جس نے امام صاحب سے قرض لیا ہوا تھا. یہ وہ یہودی تھا جس نے امام صاحب سے, تو یہودی کیا سمجھا کہ امام صاحب میرے گھر پر آئے, قرضہ لینے کے واسطے آئے, تو کہنے لگا امام صاحب آئیے میرے گھر پر آئیے, لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس قرضہ چکانے کا پیسہ نہیں ہے, آپ میری بیوی کو پوچھیں, آپ میرے بچے کو پوچھیں, آپ میرے گھر میں آئیے, لیکن میرے. امام صاحب نے کہا مجھے اللہ کے واسطے جو بھی قرض ہے میں نے معاف کر دیا, لیکن تو میرے ساتھ باہر آ, میں اندر نہیں. تو بیچارہ باہر آیا, کیا ہوا, کہا یہ کیچڑ دکھتا ہے, کہا دکھا, کہا یہ میرے جوتے سے, میرے کھڑاؤ سے یہ کیچڑ آیا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا, کیونکہ نکالنے جاتا ہوں تو گھر کی مٹی نکلتی ہے, نہیں نکالتا ہوں تو قیامت میں جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا. معلوم وہ شخص کون تھا؟ یہودی تھا. کیا کیا معلوم اس نے؟ باہر آیا اور باہر آیا, امام صاحب کو کہا اسلام بہت پڑھا تھا, میں نے اسلام بہت پڑھا, ایمان بہت پڑھا, کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا ہوں, بہت پڑھا, لیکن آج پریکٹیکل میں نے ایمان کو دیکھا ہے, ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان قبول کر لیتا ہوں. آج تک میں نے اسلام کو پڑھا, آج تک میں نے اسلام کو سمجھا, لیکن آج پریکٹیکل میں نے دیکھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, اسلام کس کو کہتے ہیں. اگر یہی ایمان اور اسلام ہے جس میں ایک کیچڑ لگ جائے اس کا بھی قیامت میں ڈر لگتا, تو میرے دوستو ہم قیامت میں کیا کیا جواب دیں گے, میں آپ کیا کیا جواب دیں گے قیامت میں. ایک ارادہ کرو, کرتے ہو, ارادہ کرتے ہو, کتنوں کا حساب کتاب باقی ہے آپ کو تو معلوم ہوگا. صاحب البیت ادری بما فی, گھر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا, اس کو معلوم ہے کتنوں کا کیا حساب باقی ہے, دے سکتا ہوں یا نہ دے سکتا ہوں. میرے دوستوں معاملہ کلیئر کرو. اور نمبر 2, 5 وقت نماز کی پابندی. بولو نمبر 2 کیا کرنا, 5 وقت نماز کی پابندی. بولو کریں گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ, 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے. یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ. کون خواجہ؟ یہ جو سلسلہ نقشبندی کے نقشبندی بہت جگہ پر آپ نے سنا ہوگا, بزرگ آ رہے. کون سا سلسلہ کا نقشبندی؟ یہ نقشبندی جو سلسلہ ہے یہ اصل میں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے, 4 کام کر لے بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا. نمبر 1 روزانہ, بولو نمبر 1 روزانہ 300 مرتبہ اللہ 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 اللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ, نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. پھر کہتے تھے 100 مرتبہ درود شریف. بولو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت آسان ہے. اور تیسری بات جو یہ بتاتے تھے, سب کے حق کو ادا کر لے, بندوں کے حق کو ادا کر لے. کسی کا روپیہ, کسی کا پیسہ, کسی کی وراثت, کسی کا دکان میں قرضہ, جو بھی ہے سب کے حساب کتاب کو کلیئر کر لے. اور کہا یہ 3 چیزوں, پہلے تو نے 300 مرتبہ کیا پڑھا, 100 مرتبہ کیا پڑھا, درود پڑھا, اور سب کا حق ادا کیا. کہا یہ تینوں کو آسمان پر قبول کروانا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے, بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہ, کچھ کام کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں ایک بات بتاؤں کہ ایک عمل ہے جو بہت اچھا ہے, جو اللہ, اچھا یہ بتاؤ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ نہیں ناراض ہے؟ ناراض ہے, اللہ ناراض ہے. یہ بے موسم بارش آنا یہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے کہ نہیں ناراض؟ ابھی آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کتنے کھیتوں کا اور کتنا اناجوں کا نقصان ہوا. اب ظاہری بات ہے کھیتوں کا اور اناج کا نقصان ہوا تو مہنگائی آئے گی. بولو مہنگائی آئے گی. اور ابھی بھی کہتے ہیں واوا جھوڑ آئے گا, یعنی بہت بڑا طوفان آنے والا. وہ تو اللہ بہتر جانے, بارش کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
اللہ فرماتے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں بارش کا معاملہ جاننے والا کون؟ اللہ. لیکن بے موسم بارش آنا، زمینوں کا برباد ہونا، کھیتوں کا برباد ہونا، اناج کا نقصان ہونا، مہنگائی کا آنا، یہ مطلب ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ کون تیار ہے آج اللہ کو راضی کرے؟ ارے یہ ہو گیا. ارے یوں کر کے بولو نا، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں اللہ کو راضی کیسے کرنے کا. بولو بتاؤ میں اللہ کو راضی کیسے کرنے کا. میرے دوستو، حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. نہیں ابھی بھی آپ لوگ کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر. کیسے غصے کو ٹھنڈا کر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر لے، خیرات کر لے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دے. ارے کوئی مسجد بنا دے تو نے اللہ کا گھر بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دے تو نے مصطفیٰ کا مکان بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے صدقہ کر جتنی طاقت ہے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تو صدقہ کرے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، جتنا بھی تو دے گا جیسے آگ میں پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے، صدقہ کرو اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے. اور میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، صدقہ کرنے والوں نے کیسے صدقہ کیا ہم بھی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو انشاءاللہ کریں گے. آپ نے نام سنا ہوگا امام زین العابدین. سنا؟ حضرت حسین نواسہ رسول کے بیٹے. بولو نواسہ رسول کے بیٹے. کون؟ امام زین العابدین. جب ان کے جنازے کا وقت آیا، ان کے غسل کا وقت آیا، تو غسل کے وقت ان کی پیٹھ کو دیکھا نا تو ایسے لمبے لمبے لال اور کالے نشانات پیٹھ کے اوپر، لمبے لمبے لال اور کالے ایسے نشانات. تو ظاہری بات ہے غسل دینے والے گھبرائے کہ حضرت حسین یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، ہاں یہ تو امام زین العابدین ہے، تو ان کے بیٹے کو بلائے. ان کے بیٹے کا نام امام محمد باقر. بولو ان کے بیٹے کا نام امام محمد. ان کو بلا امام محمد باقر کو بلا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ تمہارے ابا کو ہم غسل دے رہے ہیں، یہ لمبے لمبے لال لال اور کالے کالے. کہا میرے ابا رات کے اندھیرے میں اناج کی بوریاں سمیٹتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور رسی کے ساتھ اپنے یہاں باندھتے تھے پیٹھ پر، اتنی بوریاں باندھتے تھے اور رسی کے چھالے پڑتے جاتے اور جا کے رات کو غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے. تو معلوم ہے لوگوں نے امام محمد باقر کو کہا تمہارے بوڑھے ابا جاتے تھے، تم جوان کیا کرتے تھے؟ تم تو جوان ہو امام محمد باقر، تمہارے ابو امام زین العابدین بڑھاپے میں جاتے تھے. امام محمد باقر نے کہا ہم کو ڈانٹو مت. ہم نے ابو کو کئی مرتبہ کہا کہ ہم کو لے جاؤ. کہا لے جاؤں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا میں کس کو دیتا ہوں. آج تک معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا، میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا. کیسا دیتے ہوں گے؟ اس کو کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے سورت کا مرکز تیار ہو رہا ہے. ارے بولو ہمارے سورت کا مرکز. میں نے پہلے بھی کہا تھا مرکز کس کو کہتے ہیں میرے دوستو؟ سورت میں جو مرکز کی محنت ہو رہی ہے، مرکز یوں کہو کہ ہمارا اماں ابا دادا، ہمارا اماں ابا اور دادا، ہماری جتنی مسجدیں ہیں نا وہ سب بیٹے کی طرح ہے، پوتے کی طرح ہے، پر پوتے کی طرح ہے، نواسے کی طرح ہے. اور جو مرکز ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑا ابا ہوتا ہے، بہت بڑی اماں ہوتی ہے، بہت بڑا دادا ہوتا ہے. اور جس نے مرکز میں جو بھی اپنی طاقت کے مطابق دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو معاف کر دیں گے. بولو اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے. اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا وہ آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حدیث میں آتا ہے من تصدق بتمرۃ، جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیا. کتنی کھجور؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے کی آئے گی؟ کتنے کی آئے گی؟ پہلی بات تو کوئی دکان میں ایک کھجور خرید جائے گا نہیں. اور اگر جائیں گے تو دکان والا، ہاں کوئی چوک بازار والا ہوشیار ہوئے تو جاتا ہے دکان میں اور سب الگ الگ کھجور کا بھاؤ معلوم کرتا ہے، یہ چکھا تو وہ ایک چکھنے میں آ جاتی ہے کہ بھائی وہ اجوا والی کون سی ہے، کلمی کون سی ہے، وہ کون سی ہے، فلاں کون سی ہے. باقی ایک کھجور کوئی بیچتا
نہیں، اور ایک کھجور کوئی خریدتا نہیں. پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا من تصدق بتمرۃ، جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دیا. بولو دے دیا، بولو کیا ہوا؟ دے دیا. ایک کھجور کی قیمت حافظ عبدالرب اگر اپن نکالے بھی تو کتنی نکالے؟ 1 روپیہ نکالے، زیادہ سے زیادہ 1 روپیہ نکالے، انڈیا کے حساب سے 1 روپیہ نکالے. چلو جس نے 1 روپیہ دے دیا، اب معاملہ ختم ہو گیا. من تصدق بتمرۃ، جس نے ایک کھجور دے دیا. حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک پہاڑ اس کی طرف چلتا آئے گا. پہاڑ چمکتا چمکتا، جیسا لائٹنگ والا پہاڑ اس کی طرف چمکتا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے او میرا بندہ، تو نے جو زندگی میں صدقہ خیرات کیا تھا وہ پہاڑ کی شکل میں آ گیا. تو نے جو زندگی میں صدقہ خیرات کیا تھا وہ پہاڑ کی شکل میں آ گیا. یہ پہاڑ جتنا لمبا چوڑا چمکتا دمکتا، اتنی بڑی جنت اور اتنا بڑا ثواب میں تجھے عطا کروں گا. تو کہے گا اللہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اللہ کچھ سوچ سمجھ میں کچھ. کہا اللہ آپ سے نہیں، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، کیونکہ اللہ میں نے اتنا بڑا پہاڑ جیسا صدقہ خیرات میرے پاس تھا ہی نہیں اللہ اتنا کہ میں اتنا لمبا چوڑا دیتا. یہ تو کروڑوں ابجوں کا ہے، میرے پاس زندگی میں کروڑ جمع نہیں ہوئے تھے، یہ کہاں سے پہاڑ جمع ہو گیا؟ اللہ کہے گا یاد کر تو نے کھجور دیا تھا. اس کو اسکرین بتائی جائے گی. ہاں کہا اللہ دیا تھا، کھجور دیا تھا. کہا جیسے ایک جانور ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس جانور سے دوسرے جانور کو بڑھاتے، تیسرے جانور کو بڑھاتے، چوتھے جانور کو بڑھا. اللہ کہتے میں تیری کھجور کو بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ یہ پہاڑ کے برابر ہو گیا. تو میرے دوستو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے اندر جتنی طاقت ہوگی ہم مرکز کے لیے دے دیں گے. بولو ہم مرکز کے لیے دے، ہمارے پاس تو جتنی طاقت ہوگی ہم دے دیں گے، لیکن یہ مرکز بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ہم مریں گے، ہمارے بیٹے مریں گے، ہمارے پوتے مریں گے، ہمارے نواسے مریں گے، ہمارے پر پوتے مریں گے. وہ مرکز بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. یہاں زمین پر مرکز بڑھے گا اس سے کئی گنا زیادہ قیامت کے دن ہمارا نیکی کا پہاڑ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس وقت یاد آئے گا وہ گنبد والی مسجد میں چوک بازار میں جو تو نے دیا تھا، وہ ہم نے اس کو اتنا. اس وقت تمنا کرے گا کاش ٹرپل چوپل دیا ہوتا تو آج کتنا اچھا ہوا ہوتا. تو میرے دوستو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور قرآن کریم نے یہی کہا ہے جب بھی ایسا نیکی کا دیکھو ایک وقت آئے گا یہ چندہ بند ہو جائے گا. بولو یہ کلیکشن، اس وقت آپ مرکز کے پاس جاؤ گے کہیں کہ نہیں اب تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی، جو دینا تھا سب دے دیا، کوئی اور مسجد میں دے دے. اس وقت مرکز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب موقع ملے وہ موقع کو تھام لے. اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اللہ فرماتے جا، اللہ نے مغفرت کا دامن پھیلایا ہے، جنت کو کھول کے رکھا ہے، بڑا پہاڑ تیرے سامنے ہے. چوک مت جانا، جلدی سے جا کے دے کے اپنا معاملہ صاف کر دینا. تو ماشاءاللہ یہاں مرکز کے ذمہ دار حضرات باہر کھڑے ہوں گے، بیچارے ہر جمعہ کو کھڑے رہتے، کتنی مسجدوں میں کھڑے رہتے. اگر وہ اپنے گھر کے واسطے کھڑے ہوتے تو مالدار ہو گئے ہوتے، لیکن ان کا ہاتھ اور ان کی زبان اور ان کا دل کہتا ہے یہ ہمارا گھر نہیں، یہ اللہ کے گھر کی محنتیں ہو رہی ہے. ہم تو کھڑے تو نہیں ہوتے ہیں، ہم دھوپ میں جاتے نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں. یہاں جمعہ پڑھی اور جمعہ پڑھ کے نکل کے جیب میں سے ہم کو 5,000 10,000 جو اللہ نے دیا وہ دے کے نکل جانا ہے، اور جنت میں پہاڑ کو تیار کرنا ہے. تو میرے دوستو بہت اچھا ہے، عمل کم نفع زیادہ.